बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शरीयत इस्लामिया ने हर मामले में हदूद व क़यूद का तअय्युन किया है। अब दूसरों का घरों से अगर हम खाना खाना चाहें तो उसकी शरई हदूद व क़यूद क्या हैं, ये है हमारे आज के कुरान मजीद के सबक का मौदू। मामूल के मुताबिक सबसे पहले आयत मुबारका की तिलावत करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम।
معزز خاتم حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا یہ پارہ ہے 18واں۔ سورہ مبارکہ کا نام النور، اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 61، جس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے آج ہمیں تیسرا اور انشاءاللہ آخری دن ہے۔ یہ آیت مبارکہ اتنے دن ہمارے ساتھ کیوں چلتی رہی، یہ یقیناً آپ کے علم میں ہوگا۔ اس کی وجہ اس کی جامعیت، اس کی اکملیت اور اس کے اندر موجود وسیع مضامین۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اندھے، لنگڑے، بیمار اور خود تم پر مطلقاً کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھا لو، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پس جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کھول کر تمہارے سامنے اپنے احکامات بیان فرما رہے ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ معزز خواتین و حضرات، اہل علم نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا وہ سارے کا سارا تو یہاں اختصار کی وجہ سے بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہاں پر اختصار کے ساتھ کچھ امور کا تذکرہ کرنا ضروری ہے کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی نازل کردہ شریعت کے مطابق ویسے تو کسی کے گھر سے کچھ بھی کھانا شرعاً بغیر اس کی اجازت کے وہ جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ شریعت اسلامیہ کا اصول ہے کہ یہ انسانوں کے لیے آئی ہے، تو ظاہر بات ہے چوری، رشوت، جوا، خیانت، دھوکہ یا ظلم و زیادتی کے ذریعے کسی کے گھر سے کھانا تو بالکل ہی حرام ہے۔ اس پر قرآن کی آیات مبارکات تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہیں،
لیکن کچھ لوگوں کو دوسروں کے گھروں سے کھانے کی اللہ تعالیٰ نے رخصت دے رکھی ہے، جن کا تذکرہ سابقہ اسباق میں تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ یہاں پر جو بات خصوصی طور پر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ شریعت اسلامیہ بنیادی طور پر انسانوں کے لیے ہے، تو انسانی زندگی میں اگر اس قدر سخت پابندیاں عائد کر دی جائیں کہ آپ کسی کے گھر سے نہیں کھا سکتے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے نتیجے میں پھر فساد پیدا ہونے کا خطرہ تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے گھروں کا تذکرہ کیا، اور اپنے گھر سے کوئی چیز کھانے کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے گھر سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں جی آپ کا اپنا گھر ہے تو آپ جو مرضی کھاتے پھریں، نہیں، اپنے گھر سے مراد اپنا ذاتی گھر۔ اسی طریقے سے بیٹوں کے بیٹے، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے ان کے گھروں سے کھانا بھی شرعاً اس میں کسی قسم کا کوئی شرعی طور پر جرم یا اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ والد کا گھر، والد کے گھر سے مراد والد، دادا، پردادا، اوپر تک۔ اسی طریقے سے والدہ، نانی، اس کی والدہ، اس کی والدہ۔ پھر بھائی کے گھر سے کھانا، چاہے وہ بھائی سگا ہو، چاہے وہ اخیافی یعنی والدہ کی طرف سے ہو، چاہے اللاتی یعنی والد کی طرف سے ہو۔ اسی طریقے سے بہنوں کے گھر سے، اب بہنوں کے گھر سے مراد بہنوں کے شوہروں کے گھر نہیں، بہنوں کا اپنا گھر ہے۔ پھر اسی طریقے سے چچا، ان کا تذکرہ اللہ نے کیا، پھوپھیوں کا تذکرہ کیا، ماموں کا تذکرہ کیا، خالاؤں کا تذکرہ کیا۔ تو ان کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جن اعزاء اقربا کے ساتھ ہمارا بہت زیادہ گہرا تعلق نہیں، آنا جانا کم ہے، ہم وہاں جا کر بدتمیزی شروع کر دیں۔ اس سے مراد ہمارے وہ اعزاء اقربا ہیں جن کے گھروں میں آنے جانے میں ہمیں کوئی جھجک وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، اس سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے پھر اللہ مالک العالم رب الجلال والاکرام نے گھروں میں داخل ہوتے ہوئے، اپنا گھر ہو یا کسی کا، ہمیں جو آداب سکھائے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم جب اپنے گھر بھی جائیں، کسی کے گھر بھی جائیں، تو ہم وہاں پر سب سے پہلا کام جو کریں وہ ہے سلام کرنا۔ یہ چیز ہمارے ہاں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے کہ ہم لوگ اپنے گھر جب داخل ہوتے ہیں تو سلام نہیں کرتے۔ یاد رکھیے کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس بارے میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نہیں دو نہیں بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ آگے بڑھنے سے قبل یہاں پر نابینا، لنگڑے، بیمار کی بات ہو رہی ہے، تو یہ تینوں بیچارے معذور ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنا یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ کسی بھی معاشرے کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ وہ کس ڈگر پر چل رہا ہے، تو دیکھیے کہ اس معاشرے کا جو کمزور طبقہ ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اور زندہ قومیں ہمیشہ ان لوگوں کا زیادہ خیال کرتی ہیں جو معذور ہیں، بیمار ہیں۔ بلکہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں تو صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ ویل چیئر پر ہیں، آپ معذور ہیں، اور آپ نے جو ہی اپنی ویل چیئر کا رخ سڑک کی طرف کیا ہے سڑک پار کرنے کے لیے، تو کیا ہوگا کہ فوری طور پر آپ کو دیکھ کر وہ تمام کی تمام گاڑیاں جو ہیں وہ روک دی جائیں گی، تمام کی تمام ٹریفک جو ہے وہ رک جائے گی۔ اور کیوں رک جائے گی؟ اس وجہ سے کہ وہ زندہ قومیں ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں برباد کر دیا خود گردی میں کہ میرا الو سیدھا ہونا چاہیے، باقی دنیا جائے بھاڑ میں۔ یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام ان چیزوں سے ہمیں سختی سے منع کرتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے اسی حوالے سے اللہ مالک العالم رب الجلال والاکرام نے جو بنیادی ہمیں حکم دیا وہ تو یہی ہے کہ ہم اپنے گھر سے کھائیں، تاکہ دوسروں کی زندگی کا سسٹم، نظام جو ہے وہ گڑبڑ نہ ہو، اس میں تزلزل پیدا نہ ہو، اس میں جو ہے وہ ایک عدم توازن کی کیفیت نہ بنے۔ لیکن اگر ہم ان اعزاء اقربا کے ہاں جاتے ہیں جن کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں کر دیا گیا ہے،
اور وہ تکلف کیے بغیر ہمیں اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں تو اس کی شریعت اسلامیہ نے اجازت دی ہے۔ اب اجازت کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں تو کھانا پکنے نہ دوں اور باریاں مقرر کر لوں، آج میں نے فلاں کے ہاں جانا ہے، آج میں فلاں کے ہاں جاؤں گا، اور نہ صرف یہ کہ وہاں سے کھا کے آؤں گا بلکہ ساتھ گھر والوں کے لیے بھی لے آؤں گا۔ یہ زیادتی ہے، یہ درست نہیں۔ رب کائنات نے ایک چیز ہر انسان کو عطا فرمائی ہے، وہ ہے ضمیر۔ تو اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہمیں اس معاملے میں خصوصی طور پر محتاط رہنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے اس حوالے سے ہمارے سامنے بہت سارے واقعات رکھے ہیں۔ اختصار کے پیش نظر ان کی طرف میں نہیں جانا چاہتا۔ امام وحدی نے الوسیط میں، اسی طرح تفسیر الخازن ہے، پھر تفسیر روح البیان ہے، تفسیر المراغی ہے، تو اس میں ہمیں بہت سارے واقعات ایسے مل جاتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ہم جن لوگوں کا نام لے کر آج اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں، اپنی تقاریر کو خوبصورت بناتے ہیں، وہ لوگ بڑے باضمیر تھے۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ لوگ میرے دسترخوان سے کھا جائیں، عزیز و اقارب میرے دسترخوان سے کھا جائیں، لیکن میں کسی کے ہاں نہ جاؤں۔ یہ ان لوگوں کی عظمت تھی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی جو اصل علماء ہیں، رب کائنات نے ان کو اسی سوچ اور اسی فکر کا مالک بنایا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ میرے دسترخوان پر آ کر کھائیں، خود وہ جانے سے حتی الامکان گریز کرتے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ معزز خاتون حضرات آیت مبارکہ نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس کو بار بار پڑھیں اور اس کے مدرجات پر غور کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو اس سے ہم بہت ساری قباحتوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔